یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ نظروں سے ملا نظریں پر دو میرا پیمانہ آباد خدا رکھے ساقی تیرا مہمانہ آباد خدا رکھے ساقی تیرا مہمانہ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا جی چاہتا ہے ان کے میں قدموں میں لپٹ جاؤں جی چاہتا ہے ان کے میں قدموں میں لپٹ جاؤں وہ دیکھ کے فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ وہ دیکھ کے فرمائے دیوانہ ہے دیوانہ ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے دنیا کے ولی ہم نے یوں در پہ کھڑے پائے ہونٹوں پہ ہے فریادیں ہونٹوں پہ ہے فریادیں حالت ہے فقیرانہ آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا سرکار نیازی کا دامان طلب بھر دو سرکار نیازی کا دامان طلب بھر دو حسنین کے صدقے سے مایوس نہ لوٹانا حسنین کے صدقے سے مایوس نہ لوٹانا آقا تیری محفل کا ہے رنگ
اگر جدا کرنا ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ. ماشاءاللہ جی ساتھی تیرا محفل نام آباد خدا رکھے ساتھی تیرا محفل نام. اور میں تھوڑے سامنے دعوت کتاب کے نام حضرت علامہ مولانا مقبول حسین جو آن کے سرکار دی خدمت سے نظرانہ عقیدت پھول میں شامل کرے. اور موضوع ہے والدین. سارے دوست کئی ساتھ استقبال کرو نعرہ جناب. پہلے سے بولا گا کہ عقل والوں کی قسمت میں کہاں دھو کے جاؤ. بندے بڑے ٹھنڈے ہیں میں تھوڑا کہتے ہو جی خیر دے اللہ بہتر کرے گا. عقل والوں کی قسمت میں کہاں دھو کے جاؤ. عشق والے جو ہیں ہر چیز لٹا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے جو ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آخر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق آستان یہ شریف جناب مولانا صوفی لال رحمۃ اللہ علیہ جناب مولانا صوفی محمد افضل صاحب جناب قاری مبروک صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں تو ان کا خطاب سنیے اور دیکھیے جلوہ کیجئے کہ کاش کے رسول کا اور دل کی اظہار کرام سے سمجھی. ماشاءاللہ نعرہ مارنا میں بڑا خیال کریا کرو. میرا خیال ہے کہ آج کا نعمہ نال ہے تو بہتری ہے کہ سرکار کا نام لیتا جائے. جسے نعرہ تکبیر ہو جاوے نعرہ رسالہ ہو جاوے. میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں حضرت خواجہ پیر محبوب الرحمان آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو عزت ملی ہے تو کمری والے کی وجہ نہیں ملی ہے. اتنے آج کا نعمہ جی نعرہ تکبیر بناتے جانا جو بڑے کبیر کا نام لیتا گیا سارے بچے آگے. کوشش کریا کرو صرف نعرہ مارے کرو نعرہ رسالہ نعرہ تکبیر کو شروع ہو کے نعرہ رسالہ بار بار رکھو تو تاس ہوئے کا نام ذکر آ جاتے ہیں. جو تو وہ لوگ قبول کا پیا ساری غلط قبول ہو گئی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم دی ذاتی و برکات واسطے جو خالق کائنات بھی ہے مالک تجال بھی. اللہ جل ثنا دی دو ثنا تو بعد نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دلائے رجوع مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کل مقام سیار لا مقام سید و انس و جا سرور لالا مخان سرخیل زبرہ جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل غیر رضا رازدار ما اوحا
شاہد منتقا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ ماہ خوبہ شہنشاہ حسینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے حضور نازل اندر اپنی عقیدتاں ارادتاں محبتاں دا خراج پیش کرن تو بعد عالی مرتبت بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعائے کریم کائنات اجلی حاضری شرف قبولیت عطا فرمائی، پیری طریقت رہبر شریعت قافلہ سلام عشق و محبت سرپرست اعلیٰ میرے والد محترم کی ولاد صوفی محمد افضل صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ دی زیر صدارت کے اندر آج دی عرس مقدس دی محفل انقاد پذیر اللہ شریف قبولیت عطا فرمائی۔ میرے ذمے عظمت والدین کے حوالے نال کچھ گلاں میرے ذمے نے انشاءاللہ میں کوشش کراں گا قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر چند گلاں پیش کراں، اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ عظمت والدین کے حوالے نال سب کو پہلا جملہ میں آپ کے سامنے رکھنا دیکھاں گا کتنے بندے پوری توجہ نال میری اس گفتگو کو سنتے ہیں۔ تسی جتنے آباد اس جگہ دی تشریف فرماؤ تواڈے والدین دی عظمت نو اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا ہے۔ بہت بڑا جملہ میں بول دیتا آپ نے بڑے سادگی نال سنیا۔ تصور کرو ایک باری اپنی ماں کا ہر بندہ اکھاں بند کر کے اپنی ماں کا تصور کرو۔ ہر بندے نو تصور دے اندر جس نو اے جڑی بی بی جدی نگاہاں دے سامنے آئی ہے یہ ذکر رب نے قرآن وچ کیتا ہے۔ باپ کا تصور کرو جڑا باپ تہاڈی نگاہاں دے سامنے آ رہے یہ ذکر رب نے قرآن وچ کیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 نمبر سورہ اور 215 نمبر آیات اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون۔ اچھا درویشہ والا ترجمہ اتنے علماء کرام تشریف فرمانے درویشہ کا ترجمہ اللہ فرماندہ ہے حبیب کچھ بندے نہ تیرے ڈیرے تے آئے ہیں، چلو اور سادہ کر دیں کچھ بندے تیرے آستانے تے آئے ہیں، آگے سوال کرتے ہیں کہ اسی دولت خرچ کرنی ہے، اسی مال خرچ کرنا ہے، اسی پیسہ خرچ کرنا ہے، آقا جی دسو اسی کتے پیسہ خرچ کریے ساڑھا نوٹ جیب وچوں بعد وچ نکلے قبول پہلے ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر۔ قرآن سبحان اللہ تے کیا نہیں بیٹھا اللہ فرماتا ہے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ بندے تواڈے ڈیرے تے آئے آستانے تے آئے آگے سوال کرتے ہیں قل ما انفقتم من خیر، فرمایا انہاں نوں کہہ دو جتنا بھی تسی مال خرچ کیتا ہے جتنے پیسے خرچ کیتے نے لیکن سب تو بہتر مال وہ ہے جڑا تسی اپنے والدین تے خرچ کیتا ہے۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ تو دا محبوب راضی ہو جائے فرمایا پھر ایک کرو للوالدین اپنے والدین تے خرچ کرو۔ اچھا دوستہ بیلیاں تے تسی بڑا خرچ کرنے ہیں پتہ نہیں او اللہ راضی بھی ہوئے گا کہ نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اپنے والدین تے خرچ کرو نوٹ بعد وچ نکلے گا رب پہلے راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ فرماتا ہے اسی نا انسان دے پتر نو نصیحت کی تھی میں توجہ دا طالبہ انسان دے پتر نو وصیت کی تھی۔ اللہ کہتا ہے میں انسان دے پتر نو وصیت کی تھی والدین دے نال حسن سلوک دی، یعنی وہی انسان دا پتر ہے جڑا ماں باپ دی عزت کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی حکم دیتا یا اللہ جدو بھی حکم دیتا ہے حکم تے مومنہ نو دیتا ہے نا ایمان والیاں نو، لیکن آج ایمان ایک طرف رکھ دیتا آج مومن ایک طرف رکھ دیتے۔ اللہ کہتا میں انسان دے پتر نال گل پہ کرنا یا اللہ وجہ کی ہے اور فرمایا ماں باپ پاوے کافر ہون لیکن پھر بھی بات پیو ہی ہے نا، سبحان اللہ، کافر ماں باپ ہون پھر بھی انہاں دی عزت کرنی ہے۔ اور جو ہے اپنی ماں باپ پاوے کافر ہون انہاں دی عزت لازمی ہے تواڈے تے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے دونوں نو اکٹھا رکھے۔ توجہ ہے اتنے جناب علی باپ ساری زندگی محنت کرتا ہے مستری پیچھے دیاڑیاں کرتا ہے ملے تکے کھاتا ہے پیسے کماتا ہے گڈی پتر نے لے دیتی تے پتر نے لکھ دیتا ہے ساری میری ماں کی دعا ہے تے پیو کدھر گیا؟ اللہ نے دونوں نے اکٹھا رکھے۔ وجہ ہے
دونوں کو اکٹھا رکھے اور دونوں کو مننا ہے. اتنے تو میرا نام خان بھی کہتا ہے کہ کوئی کہنا نہیں کارا ماما جب مر جاتی ہیں کہ کیوں نہیں چاہتا پتر کارا ہے؟ بولتے نہیں یار آپ نہیں چاہتا میرا پتر کارا ہے. اگر ماں چاہتی ہے باپ بھی چاہتا ہے یار اگر گندی نے لکھانا ہے یہ لکھا کہ میرے ماں کے پیو دونوں کی دعا ہے. اللہ نے دونوں بھی اکٹھا رکھے. باقی الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. نماز بھی زکات بھی. اور ایک بندہ صرف کہتی میں نماز پڑھنی ہے زکات نہیں دینی. نماز بھی پڑھنی پڑنی ہے زکات بھی دینی پڑنی ہے. جب بندہ کہ میں زکات نہیں دینی پہلا حکم کیا پہلا حکم بیکار ہے. دونوں کو مننا پڑے. انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ فرماتا ہے میں بھی تہاڈا ولی ہاں میرا رسول بھی تہاڈا ولی ہے. اور میرا اختیار بھی منو میرے نبی کا اختیار بھی منو. اور ایک بندہ کہتا نہیں جی میں رب کا اختیار مننا ہے وہ نبی کا اختیار نہیں مننا وہ اختیار بیکار ہے. جنہیں نماز تے زکات دونوں چیزاں نے اللہ کے محبوب دونوں چیزاں نے انہیں ماں تے پیو وہ جو ہے انشکر لی. اور ایک بندہ نا اللہ فرماتا ہے انشکر لی ولی والدے. اللہ فرماتا ہے میرے شکر بھی ادا کرو والدین کا شکر بھی ادا کرو. کل ماں کا نہیں کل باپ کا نہیں دونوں اللہ نے ذکر کیتا ہے. انشکر لی ولی والدے. اللہ فرماتا ہے میرا شکر بھی ادا کرو ماں پیو کا شکر بھی ادا کرو. یا اللہ تہاڈا شکر کیے فرمایا سورۃ الزمر کے اندر 39 نمبر سورۃ 66 نمبر آیات کے اندر تسی چپ ہو میں قرآن پڑھ لیتا محبت نال توجہ کرو. فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ. اللہ فرماتا ہے میرا شکر ہے نماز پڑھو میرا شکر ادا ہو جائے گا. روزہ رکھو میرا شکر ادا ہو جائے گا. حج کرو میرا شکر ادا ہو جائے گا. زکات دو میرا شکر ادا ہو جائے گا. صدقہ خیرات کرو میرا شکر ادا ہو جائے گا. یا اللہ تہاڈا شکر ہے صدقہ خیرات کر کے شکر ادا ہو گیا. یا اللہ نماز پڑھ کے شکر ادا ہو گیا. مولا حج کر کے شکر ادا ہو گیا. پر یا اللہ والدین کا شکر کیے فرمایا فلا تقل لهما. وہ ایک ماں باپ کے سامنے آواز آہستہ کر دو انہاں کا شکر ادا ہو جائے گا. اتنے پیو گل کرے تو پتر لگا ہے موبائل تے چپ جڑے رہتے میں شک پہ جاتا. پیو گل کرے تو پتر موبائل تے لگا ہے یہ جنا گل سن تو چہرہ دیکھ کے گل سن اللہ تینوں حج دا ثواب عطا فرمائے گا. سلام نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا مقبول حج دا ثواب ہے. جو ہے بھئی یار جس حج واسطے 8 لاکھ روپیہ بندہ خرچ کر کے جا رہے پتہ نہیں بابا جی قبول بھی ہوئے گا کہ نہیں زندگی وفا بھی کرے گی کہ نہیں بندہ واپس بھی پلٹے گا کہ نہیں اگر کر بھی لیا آ بھی کیا پتہ نہیں قبول بھی ہوئے گا کہ نہیں. لیکن جس حج کی میں گل کر رہا میرے نبی نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا. رب نے آج کی حضور جڑا 2 باری ویکھ کے فرمایا 2 حج دا ثواب جڑا 3 باری ویکھ کے حضور نے فرمایا اگر کوئی 70 باری اٹھ کے ماں باپ دا پیار نال چہرہ دیکھے نا اللہ 70 حج دا ثواب عطا فرمائے گا. کم از کم صبح نماز فجر تو بعد کی حاجتیں کر لیں گے نا. توجہ ہے کم از کم نماز فجر تو بعد یہ حاجتیں کریے نا جڑا یار ہاتھ بھی لگدا پے جڑا بابا جی نے اپنے چ پیغام ملدا ہے کم از کم یہ حاج کریے نا. آج لوگ اپنے ماں باپ کے قریب نہیں بیٹھتے. کل جدوں ماں باپ نے مر جانا ہے نا ماں نے مرنا ہے باپ نے مرنا ہے قبلہ صاحب بیٹے نے نا چارپائی پکڑنی انہیں کہنا بابا میرے نال 2 گلاں تے کر اماں ایک بار میرے نال گل تے کر. ساری زندگی ماں ترستی رہی ہے کہ پتر میرے نال گلاں کرے باپ ترستا رہے کہ بیٹا میرے نال گلاں کرے. لیکن مرن تو بعد گلاں کیتیاں تے کی کیتیاں او یار معاشرے دے اندر ماں دے قدم چومے جا رہے ہیں ماں نال پیار کیتا جا رہے ہیں باپ بیچارہ در بدر دے تک کے کھا رہے. اللہ نے دونوں رکھے اور ایک بندہ قبلہ ماں باپ کو چھوڑ کے ماں دے قدم چوم کے حج پہ چلا گیا. باپ کا راز ہے ماں دے قدم چوم کے حج پہ چلا گیا. مکہ کے اندر کعبہ چلا گیا. اللہ کہتے ہیں اور کعبے جان والے کعبے والا رب تا راضی ہوئے گا پہلے کعبہ تے راضی کر کے آنا. گھر پورا ماں باپ جرا باپ تیرے واسطے ترس رہے تھے تو حج کرنا ہے پہلے انہوں نے راضی کر کے آنا. سورۃ المریم میں میں 2 4 آیات پڑھنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے. 19 نمبر سورہ 19 نمبر آیات 20 نمبر 21 نمبر 22 نمبر 23 نمبر 24 نمبر 25 نمبر 26 نمبر 27 نمبر 28 نمبر 29 نمبر 30 نمبر 32 نمبر تسی چوکو میں کاری پڑھ لیا چلو درمیان چ پڑھ دینا. حضرت مریم بیٹا اٹھا کے لے کے بول دے اندر بس میں ایک نتیجے تے لے
حضرت مریم نے بیٹا اٹھایا، لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نے کہا مریم تیرا خاندان ایسا نہیں سی، تیری ماں تے پیو ایسا نہیں سی، یا اللہ کام مریم نے کیتا ہے، انگلی ماں باپ تے اٹھائی جا رہی ہے، پتہ چلیا اولاد چنگا کام کرے گی شاباش ماں باپ کو ملے گی، اگر اولاد کم از کم جوان اپنی جوانی کو سنبھال کے رکھ، یار بازار سے گزرے اپنی نظر کی حفاظت کر کے جا، ایک نظر تیرے تے انگلی نہیں اٹھنی، تیرے ماں باپ تے انگلی اٹھائی جاتی ہے، اگر آم دیکھ رہے تو بیٹی نو دیکھ پتہ کر لے گا ماں کیسی سی، باپ نو دیکھ رہے تو بیٹے نو دیکھ پتہ کر جائے گا یار باپ کیسا سی، وہ اگر پیر نو دیکھ رہے تو مرید دیکھ، اگر نبی نو دیکھ رہے تو مدی نو دیکھ، لیکن آج دور کی ہے اس امت حال دیکھ لو، یہ پانی والا کولر زنجیرہ نال جھگڑے ہے، لیٹرینہ دے لوٹے زنجیرہ نال بندے ہوئے نہیں، مسجد کے اندر بندہ نماز پڑھ رہا ہے کہ واپس جائے تو جتی نہیں ہوتی، کیا مسجد کے اندر کوئی سکھ آیا جب جتی لے کے چلا گیا، کوئی کافر آیا سی میرا لے کے چلا گیا، کون چلا گیا یار، اسی خود لے کے جانے ہیں، اسی حضور علیہ السلام کے غلامہ کے کردار دیکھنا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، انہوں نے کہا مریم تیرا خاندان ایسا نہیں سی، تیرا ماں کو ایسا، مریم نے کیتا ہے، بچہ لے کی عجیب گل ہے، آپ نے فرمایا میرے کو نہ پوچھو فاشارت الیہ، میرے کو پوچھو، آج میں نہیں بولنا، آج اس نے بولنا ہے، آج میں نہیں بولنا، آج اس نے بولنا ہے، انہیں کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم یہ بچہ بھی کبھی بولے اللہ نے کیا ٹکرو یہ نبی ہے، یہ بچہ نہیں یہ نبی ہے، یہ بچہ نہیں یہ نبی ہے، انہیں کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اللہ فرماتا ہے میں نبی بنا کے بھیجے، اور نبی ماں دی گود میں چوہے پھر بھی نبی ہے، نبی ماں دے شکم میں چوہے پھر بھی نبی ہے، نبی آدم میں رواج ہوئے پھر بھی نبی ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِلَّا قَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ کہتا ہے میں عالم میں رواج کے اندر نبیاں کی روح میں اکٹھا کر کے انہوں نے گدا کی دیا آیا اے نبی ہے، انہیں کیا مریم کو گھوڑے والا بچہ کدی بولے گا بڑا کی خیال ہے بول رہے لیکن یہ عام نہیں ہے، وجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا میرے نبی آج ماں والی گود والا ممبر اس کے خطاب تے کرنا دے، بڑی بڑی جگہ تے خطاب ہوئے اور کیسا خطاب ہوئے گا جب ماں کی گود نبی نے کی کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا قال انی عبد اللہ، آپ نے فرمایا خبردار میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا پیارا ہوں، آپ نے توحید بیان نہیں کی، رسالت بیان کی تھی اور دسیا لوگوں رسالت بچ گئی تو توحید بھی بچ گئی، میں درویشہ والا ترجمہ ہے، میں اللہ کا بندہ، میں اللہ کا پیارا ہوں، اسی بھی اللہ کے پیارے ہو، میں اللہ والا ہوں، اسی بھی اللہ والے ہو، کہ اللہ میں تلے چاہے یہ بھی اللہ والے، حضرت عیسیٰ بھی اللہ والے، پھر اسی کہہ سکتے ہیں یا اللہ سی عیسیٰ نے برابر ہے، وہ بھی اللہ والا، اسی بھی اللہ والے، اگر کوئی مولوی دعویٰ کرے کہ لوگوں میں عیسیٰ جیسا ہوں، پھر وہ حرام نہ ہوئے گا، کیونکہ حضرت عیسیٰ باپ تو بغیر آئے، کیڑا بندہ جملے میں سمجھے گا، بڑا بڑا جملہ رکھنے گا، اگر کوئی بندہ کہے، کوئی مولوی کہے میں جناب عیسیٰ بن گا، وہ حرام دے، کیونکہ عیسیٰ باپ تو بغیر آئے نے، اور اگر عیسیٰ کو اپنے جیسا کہنے والا حرام دے، تو جنہا عیسیٰ نے نبی کو اپنے دل رکھے، بولے نہیں، وہ یار اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام اپنے جیسا کہ وہ حرام دے، جنہا عیسیٰ نے نبی واقعی میری جیسا ہے، لکھے بلن قرآن دیکھو رسالے، تیری شان جانے کو ہو رہی تھا، تیری شان دا کرے مقابلہ دینا، اور معاش کاسلی چور دکھا، کوئی نور آکھے، کوئی بشر آکھے، پہلا صبح شادی شور دکھا، اللہ بادلہ نے گل مکا چھٹی، تو سہور دکھا، سہور دکھا، اللہ بادلہ نے گل مکا چھٹی، اللہ بادلہ نے گل مکا چھٹی، تو سہور دکھا، سہور دکھا، میں آپ نے زور پستے پھر پڑھ دیا، لکھے برن قرآن دے، کھول سارے، تیری شان جانے کو ہو دکھا، تیری شان کا کرے مقابلہ دینا، اور معاش کاسلی چور دکھا، کوئی نور آکھے، کوئی بشر آکھے، پہلا صبح شادی شور دکھا، اللہ بادلہ نے گل مکا چھٹی، تو سہور دکھا، سہور دکھا،
کی مانگ رہی ہے حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اللہ نے حکم دیتا ہے نماز کا بھی زکات کا بھی نماز کا بھی اور زکات کا بھی لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا سارے کی زکات دیتی نہیں لیکن جڑی دیتی وہ چیز ہو رہی تو پہلے دسن والے نہیں ساری زندگی کیونکہ زکات تو دیتی جائے گی جب مال ہوئے گا آپ کو مال سی نہیں آپ چوتھی آسمانہ کا زندہ ہے کی خیال ہے کہ فیکٹری بنائی ہے مال ہوئے گا تو زکات ہوئے گی نا جب پورے قرآن مجید کے اندر 31 مرتبہ نماز اور زکات کا حکم آئے اکٹھا پورے قرآن مجید کے اندر 31 مرتبہ نماز اور زکات کا اکٹھا حکم ہے کیوں تو جو کرنا اللہ فرمان دے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی نماز پڑھو گھر والے جب تسی نمازی بن جاؤ گے بیوی نمازی بن جائے گی بچے نمازی بن جائیں گے اللہ فرماتا ہے لا نسألک رزقا اسی تواڈے کو رزق نہیں منگا گے بلکہ نحن نرزقک اسی رزق عطا کراں گے یعنی پیغام کی ملیا اللہ فرماتا ہے اوئے نمازی تسی بن جاؤ نمازی تسی بن جاؤ میں رزق کے دروازے کو چھڈا گا تواڈے میں تانوں منگل والا نہیں عطا کرتا بنا چھڈا گا اتنا بڑا جملہ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ آپ کیا تو مست نہیں ہوئے چلو کہ چلیے وبرکت عبادت کرتی اللہ فرماتا ہے عیسیٰ اپنی ماں کو کانڈ نہیں کرنا یہ تو عیسیٰ والا جملہ ہے اپنی ماں کو کانڈ نہیں کرنا ہر آیات کے اندر معاف دیو انشکر لی ولی والدے ہر آیات کے اندر بہت صحیح نبی عیسیٰ لیکن اس جگہ تے اللہ فرماتا ہے وبرکت بوالدتی عیسیٰ اپنی ماں کو کانڈ نہیں کرنا ہن ماں کا ذکر کیوں کرنا ہے اس واسطے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا پیو نہیں ہے کلی ماں ہی ہے مٹھے بولے ماں تے پیو دونوں نے پھر ایک بات گڈی دے پیچھے لگانا ابے دی بھی دعا ہے تے ماں دی بھی دعا ہے تکے بیچارہ باپ کھاندا رہے یار محنت مزدوری اس نے کی تھی پوچھو دیکھ لو جڑا اوور ٹائم ملا میرے اندر ہاں پہ لگاتا رہے وہ بھی کہتا سے میری اولاد جوان ہے باپ شادی دے موقع تے نا آندا پتر ہے یار میری خیر ہے تو نا نئے کپڑے خرید لا میں پرانے جوڑے چ پتر شادی بلا لینا تیرے سجن ڈیلی ہونے تے تینوں بڑے دیکھن والے بابا نے دیوار کرتی میں مان کر نہیں کرنا وجعلنی جبارا شقیا اللہ فرماتا ہے پھر بعد وقت ہو جائے گا یا اللہ نبی نے تو کانڈ کرنی کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بعد میں کانڈ کرنی کوئی نہیں یا اللہ اتنا سخت جملہ اللہ نے فرمایا اور زمانے والے نے پورا کہا اگر عیسیٰ ماں کانڈ کرے تو بھی قبول نہیں ہوئے گی اور اگر کسی ماں باپ کو ناراض کر کے نمازہ پڑھو پھر رب والے کے راضی نہیں ہوئے گا اللہ وہ بھی راضی ہوئے گا تو باپ بھی راضی ہے کیوں بھی پڑھے گا سبحان ایک واقعہ سنا دیں تھوڑے واسطے آسان کر کے بالکل دل کے اندر اتر جائے گا اللہ اکبر لیکن اس کا بڑا پیارا واقعہ میں اب آپ کو تحفہ دینا ہے اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دے لانا ایک ماں سی اس نے ایک بیٹا ماں نے شادی کروائی شادی دی پہلی رات آئی تو ماں نے اپنے ہاتھ میں کھانا بنایا اس ارادے نال کہ آج گھر کے اندر خوشیاں کا ماحول ہے چلو نئی بہو آئی ہے وہ بھی کھانا کھا لے گی میں بھی اس مل کے کھانا کھا لیں گی ادھر ماں نے کھانا تیار کیا تو بیٹا نا اچانک گھروں باہر نکل گیا تو بیٹا نا ہوٹل تے چلا گیا کھانا لینے واسطے ماں 8 چکر ماں نے دروازے تک لگائے شاید میرا پتر ہن آ جائے شاید ہن آ جائے ماں نے تو درمیش پہنچے ماں کمرے چکر دروازے تے آ جائے سردی لگے ماں پھر کمرے چلی جائے 8 چکر ماں نے لگائے ہن ماں کچن چاہیے نا تو بیٹا ہوٹل میں تازہ کھانا لے کے نا سیدھا دلہن دے کمرے چلا گیا پردے دے اندر ماں بہناں بیٹیاں پیغام سن رہی ہیں جو بیوی دا حق اس کو دیتا جائے جو ماں باپ دا حق انہوں نے دیتا جائے یار شرم نہیں آتی ایک ڈونگی دے اندر سالن پا کے اندر یہ اماں دا حصہ تے ابا دا حصہ انہوں نے کتنا کھا لینا یار بچپن دے اندر دے اگر کوئی باپ چیز لے کے تو ماں پلو وچ بن کے رکھ لیندی ہے میرے ببلو واسطے کون ببلو کی کرتا ہے یار تو سیدھا دلہن دے کمرے چلا گیا اور اس نے جا کے کہتا اللہ دی بندی تیری میری زندگی دی پہلی رات کی پہلی ملاقات ہے دیکھ میں تیرے واسطے ہوٹل میں تازہ کھانا لے کے آیا کئی والدین ہوتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر دے وہ اندر بیٹی ہے سوا جوڑا پا کے جا رہی ہے واپس جنوں آئے نا تیرے جسم تے چٹا کپڑا ہوگا یعنی بیٹی ناراض ہو کے کبھی واپس نہیں کرتا پھر اس نے کیا کہ میری تیری زندگی کی پہلی ملاقات ہے تیرے واسطے تازہ کھانا لے کے آئے بیٹھ کھانا کھائیے آنے والی بیٹی اچھے والدین کی بیٹی سی اچھی انہوں نے تربیت کی سی
اس نے کیا جا اپنی ماں نے بلا کے لے کے اسی مل کے کھانا کھا لے. جوان کہہ رہے ہیں کھانا کھانے ہیں جو بچے کا سی ماں دے چڑھائے. اس نے کیا تیری ماں کا تڑپنا میں دیکھے, تیری ماں کا بڑھاپا میں دیکھے, تیری ماں کی سردی کھڑا ہونا میں دیکھے, تیرے واسطے بے چینی ماں کی میں دیکھی. انج کر مہربانی کر اپنی ماں کو بلا کے لے کے بیٹھ کے مل کے کھانا کھا لی. اس نے کہا کی گل ہے اسی کھا لینے جو بچے گا اسی ماں کو دے چڑھائے. اس نے کہا تیری میری ملاقات پہلی ہے, اگر میں جو منگا تو میں دین واسطے تیار ہے. بھی سوال کر دی میں جو منگا میں دے گا. اس نے کہا بادشاہ تسی سوال کرو تیری خاطر جی میں جوان آندا ہے آسمانوں دے تارے توڑ کے لے آواں گے اور پیٹ نہیں چگنا ہی کوئی نہ توڑن دے. اتنی بڑی گل. اس نے کہا جو منگے دین واسطے تیار. اس نے کہا تو کتنا بد نصیب ہے. عورت سمجھ گئی جس گھر کے اندر ماں باپ کی عزت نہیں ہوتی رب کی رحمت نہیں ہوتی. عورت سمجھ گئی کہ میرے گھر کے اندر تندرستی رہے گی, بیماریاں رہن گیا, وباواں رہن گیا اگر میں جان چھڑا کے چلی جا. اس نے کہا میری تیری پہلے ملاقات کے لہذا میں نے اپنی زندگی کو نکال کے میرا تیرا گزارا نہیں ہو سکتا. تو کتنا بد نصیب ہے یار جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر اٹھائے. میں ایک رات تیری زندگی کے اندر آئی جائے تینوں میں پیاری ہو گئی. جس ماں نے منہ سے لقمے نکال نکال کے تینوں کھلائے دے آج تینوں ماں پیاری نہیں لگ رہی. لہذا میں طلاق دے دے. خود اقرار کر چکا سی میں طلاق دے رہی. پہلے بابا جی جو دس لوگ اپنے کول تے بڑے سچے ہوتے سے اس نے کیا طلاق دیا اس نے دے دی تھی. آج لوگ طلاق دے کے بھی نا 3 طلاق دے کے آتے ہیں حضرت کو وچوں رستہ کٹو. حضرت باپ کی شریعت تو نہیں نا. میں جو ایک گل سنی نا کہ میاں بیوی ایک چھت تھلے گناہ کریں گے تو سمجھ نہ کر پائے گی تو کس طرح کریں گے جب ہوں معاشرے کے سامنے آئے تو پتہ چلے آئے گناہ کریں گے. اللہ نے طلاق دے دے لیے ایک چھت تھلے رہنا ہے. جو سرکار نے فرما دیتا ہے وہ درست ہے. اللہ اپنی جزائے خیر عطا فرمائے. کیونکہ خود اقرار کا لڑکا سی جو منگے کی دیر واسطے تیار. طلاق ہوگی یاد رکھو بیوی کو شوہر لگ جائے گا, شوہر کو بیوی لگ جائے گی, لیکن ماں دوبارہ نہیں. ایڈی ڈونگی چھاں نہیں لگنی, دوجی والی ماں نہیں لگنی. اینے دکھ نے میرے بیٹے پیر درد دی چھاں نہیں لگنی. پیار پرید ہے سرنامہ جلن ہوا تے دین دعاواں جگ دنیا تے ٹھنڈیاں چھاواں لوکی کہہ کے نہ دعاواں. اچھا بابا جی اس جملے تے میرا کئی بندے کہنے کہ یار ماں مل جاتی ہے تسی کہتے نہیں ملتی. ماں متری بھی تے ماں ہی نا, لیکن جو پیار اپنی ماں دیتی وہ متری ماں نہیں دیتی. جس طرح کائنات کے اندر دوسرا خدا کوئی نہیں اس طرح دوسری ماں بھی کوئی نہیں. متری ماں ہے لیکن جو پیار اپنی ماں دیتی. ایک صاحب کی نا بابا جی بیوی فوت ہو گئی 10-12 سال اس کا بیٹا سی, اس نے دوسری شادی کر لی. تو کچھ دن گزرے باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہتا بیٹا دس اے تیری ماں چنگی سی یا وہ ماں چنگی سی. بیٹا نکلتا ہے بابا پہلی ماں جھوٹی سی یہ ماں سچی. اس نے پوچھا بیٹا پہلی ماں جھوٹی ہے سچی وجہ تھی. اس نے کہا بابا پہلی ماں کہتی سے اگر تو پڑھنا نہ گیا تو میں تیرے روٹی نہیں دے گی. بابا میں نہیں سی جانتا ماں میرے منہ چ نکال کے لقمے کھلا دی سی. پہلی ماں کہتی سی بیٹا تو شرارت کرے گا میں تینوں مارا, لیکن میں شرارت کرتا رہا بابا. ماں میں اٹھا اٹھا کے سینے نہ لاندی رہی. لیکن بابا وہ ماں جھوٹی سی یہ ماں سچی. بیٹا وہ جھوٹی ہے سچی کس طرح ہے بابا کہ میں ماں دی بیٹا اگر تو پڑھن نہ گیا تو میں تو کھانا نہیں دیا گی. پھر بابا کتنے دن گزر جاتے رہے یہ ماں میں کھانا بھی نہیں دیتی. اور میں یہ ماں بھی مانتی کہ تینوں مارا گی بابا. پھر میں تمہیں دس نہیں سکتا کہ میری ماں میرے کتنا مارتی. بابا وہ ماں جھوٹی سی ماں سچی ہے. یہاں جس طرح کائنات کے اندر دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اس طرح کائنات کے اندر دوسری ماں. لہذا طلاق ہو گئی 30 سال گزر گئے دونوں کی شادی ہو گئی. لیکن آج قبلہ فریدی صاحب ایک عورت اپنے 4 بیٹے کو لے کے نا آج کی سعادت واسطے جا رہی ہے. لیکن رستے جو گزر ہویا کہ دیکھا ایک بابا بھیک مانگ رہے. عورت گئی بابے دے کن نال منہ لا کے پوچھا بابا جی کیوں بھیک مانگ رہے؟ بابا جی کھچاسو آ گئی کہ میں اولاد دے ہتھوں مجبور ہو کے بھیک مانگ رہے ہیں. عورت نے کہا بابا اولاد دے ہتھوں کیوں مجبور؟ بابا جی کہنے لگے میں اپنے اولاد واسطے محنت کی تھی, مشقت کی تھی, گھر بنایا, مستریاں پیچھے دیہڑی کی تھی, 18 گھنٹے دل وچ کام کیتا, اپنی اولاد کو پالیا. لیکن اج میرے رہن کا ٹائم کھارے چایا اج اولاد کو میری کھانسی بھی برداشت نہیں, میرا بڑھاپا بھی برداشت نہیں, میری دوائی کے پیسے بھی برداشت نہیں. اس عورت نے کہا بابا تیری اولاد کا قصور نہیں کہ تیرا بابی کا لہجہ کچھ سخت ہویا. اس نے کہا میرا قصور کا ہے, میرا ہی قصور ہے نا, میں مستری پیچھے دیہڑی کرتا رہا, میں مننا میرا قصور ہے, میں شادی کے موقع پہ پرانے کپڑے پہنے میں مننا میرا قصور ہے, میں عید کے پرانا جوڑا پہن کے وقت گزارے مننا میرا قصور ہے. اس عورت نے کہا بابا ذرا میری بھی گل سن, آئی 30 سال پہلے ایک عورت تیری زندگی کے اندر آئی ہے, بابا شادی کی پہلی رات ہے, بابا کہانی یاد ہے, بابے نے سب چھپا لیا 50 آ گئی. اس عورت نے کہا بابا یاد کر شادی کی پہلی
تو ماں نے نہیں بلایا، تیری بیوی طلاق لے کے چلی گئی، بابا کہانی یاد ہے، اس نے ایک ایک لمحہ یاد نے، اس عورت نے کہ بابا 3 سال پہلے تیرے کو طلاق لے جان والی میں بد نصیبہ، لیکن میں جا کے ماں کی خدمت کی تھی، باپ کی خدمت کی تھی، میری شادی ہو گئی، میں شوہر کی خدمت کی تھی، آج ماں باپ کی خدمت کا صدقہ میں بھی حج پہ جا رہی ہوں، 4 دن بھی حج پہ جا رہے ہیں۔ سارے جو باجیاں نے باجیاں جو ہے کسی سے شادی دے جاؤ باجی 2 دن نہ پھر واپس لینی ہے کہ تسی دینے ہی نہیں تو لینی کی ہے۔ آج اگر تسی ماں باپ کی خدمت کرو گے کل تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی، آج اگر تسی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرو گے کل تمہاری اولاد کی خدمت نہیں کرے۔ آخر تو اتنا کہ میں عرض کرنا بلے صاحب آخری جی میں اس کو کہ جانا چاہتا ہوں جی الحمدللہ میں کیونکہ میرے ذمہ لگا سی میرے واسطے کافی ساری تیاری ہے الحمدللہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی محبت کو دوستوں بابا جی ایک سکھ جج گزرے وہ دیکھو ایک مقدمہ آیا مقدمہ کی آیا 2 بھائی سے ایک 80 سال عمر ایک 70 سال عمر بڑا بھائی ماں کی خدمت کر رہے چھوٹا بھائی آیا اس نے کہا بھائی ساری زندگی تو ماں کی خدمت کی تھی اور مہربانی کر ماں میں عطا کر دے میں ماں کی خدمت کر یہ پرانے دور کی گل ہے لیکن ہن کی کہندے اماں تو لے جا پچھلی باری میں دوائی لے کے دیتی ہن تو دے پچھلی باری میں کرایا نہیں تھا ہن تو دے بچپن وچ سارے کہندے ایک کہندا ماں میری دوسرا کہندا میری تیسرا کہندا میری تے جب شادی ہو جائے اپنے بال بچے ان کہندے نہیں یار اماں تیری ہے تو لے کے چلا جا ہن چھوٹا آیا اس نے کہا بھائی ساری زندگی تو ماں کی خدمت کی تھی مہربانی کر احسان کر ہن ماں میرے دے دے وہ اکھاں چ آنسو آ گئے انہیں روندا ہے جی چھوٹا بچہ اپنی ماں تو جدا ہو کے روندا ہے انہیں کہا بھائی ایک گل تے دس کیا میری خدمت کے اندر کوئی کمی ہے کہ میں ماں کی دیکھ بھال نہیں کرتا ماں کی خدمت نہیں کرتا اگر میں خدمت نہیں کرتا پھر ماں لے جا اگر میں خدمت کرنا میرے حال تے رحم کر میری جنت کیوں لے کے میرے کو جا رہی اس نے کہا بھائی میرے تیرے تے کوئی ناراضگی نہیں کوئی گلہ نہیں لیکن اتنا عرصہ ماں کی خدمت کی تھی مہربانی کر کچھ موقع میرے بھی دے ان تیرے تے بڑھاپا آ گیا انہیں کہا یار بے شک میں بوڑھا بندہ میرے تے بیماریاں کا حملہ ہے میں جیسا بھی ہوں لیکن میں ماں کی خدمت کے اندر کوئی کمی نہیں آن دیتی دادا گفتگو ہوتی رہی فیصلہ نہ آیا چھوٹے نے جا کے مقدمہ کر دیتا مقدمہ چلتا چلتا سکھ جج کو لا گیا اس نے چھوٹے نے بلایا بڑے نے بلایا بڑا کہتا ہے ماں میں رکھنی ہے چھوٹا کہتا ہے ماں میں رکھنی ہے جج کہتا ہے یار ایک کر تو احسان کر سنو دے دے انہیں کہا جج صاحب اگر میں ماں کی خدمت صحیح نہیں کر رہے تو پھر لے جائے اگر میں خدمت صحیح کر رہے تو پھر ماں نہ لے کے جائے جج صاحب نے کہا میں فیصلہ نہیں کر سکتا اپنی ماں نہ لے کے آؤ پوری ماں 120 سال عمر ہڈیاں کا ڈھانچہ ویلچیئر لیا دی ایک طرف ایک بیٹا دوسری طرف دوسرا بیٹا جب جج نے سامنے آئے نا جج کھڑا ہو کے سامان سلوٹ پیش کر دے اس نے کہا اماں بڑے بڑے مقدمے آئے کدھر چوریاں دے آئے کچھ زمینہ دے آئے کچھ جدادہ دے آئے لیکن اماں تیرے کیسے بیٹے نے کیسی تربیت کی تھی انہاں ماں بستے مقدمہ کی تھے اماں کیسی تربیت کی تھی اماں آج جج تیرے سلام پیش کر دے لیکن اماں میں تیرے کو سوال کرنا چاہنا اماں میں فیصلہ نہیں کر سکے دونوں دی گلنا سنیا اتنا بڑا جج ہو کے اتنی ڈگریاں نے لیکن میرے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکیا اماں ایک گل تے دس تو چھوٹے بیٹے کو رہنا ہے یا بڑے بیٹے کو رہنا ہے اماں نے ایک نظر چھوٹے بیٹے نو دیکھیا دوسری نظر دوسرے بیٹے نو ماں کہنے دی جج صاحب یہ پتر بھی میری آنکھ ہے یہ پتر بھی میری آنکھ ہے جج صاحب اسی میں اکھا تو معلوم کرو دونوں بیٹے میری اکھا نے اکھا تو معلوم کرو دادا آخر میں جج نے فیصلہ کیتا کہ بڑا بیٹا کچھ بوڑھا ہو چکا ہے بڑھاپے دی وجہ تو نکاحت اور کمزوری دی وجہ تو دادا میں فیصلہ یہ کرنا کہ ماں چھوٹا بیٹا لے کے چلا جائے اور چھوٹا لے کے جاتا ہے کسی نے کی لکھیا کسی کو گھر ملا کسی کے حصے میں دکان آئی کسی کو گھر ملا کسی کے حصے میں دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی رجنا کوئی ماں باپ بہن ایڈی کیسی قرآن کے قاری بن جائیے اے علامہ صاحب قبلہ صاحب اے سارے جملے ہی تھے لیکن کار جانا ماں کی میرا پتر آگے اور ڈیپیوں لگا ہے نا پتر تے ماں کہتی پتر سڑک پہ آنگل کراس کرنی اچھا جی بندہ اتنا بڑے ہوتے تو انہوں نہیں پتا سڑک کی میں کراس کرنی اے ماں کی ممتا ہے ماں کا پیار ہے حضرات آؤ سنتے جانا وہ جو ہے اپنی میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے جگہ بیان کرنا چاہتا میں کہنا کہ آج بھی چلو کسی دیا کی جواسو نکل جائے بخشش کا ذریعہ بن جائے اس کو بالکل میں سادہ انداز میں پڑھنا چاہتا ہوں
एक माँ बाप सन, उन्होंने को देख के बेटा उन्होंने पढ़ाया, बेटा बड़ा ज़हीन सी, लोगों ने मशवरा दिता, लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल करवाया, फिर नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी, गड्डी भी सरकारी, नौकरी भी सरकारी, शादी का तकाजा बढ़िया। माँ बाप ने फरमाया बेटा जितने तेरा दिल करेगा सी शादी करवा सकता है, सानू तेरी पसंद चाहिए। माँ बाप ना अपनी पसंद अपनी औलाद को कुर्बान कर दे। एक चीज मां पसंद होवे, बेटा पेट च वे, डॉक्टर साहब कहते ने बुढ़ी अम्मा अम्मा ए चीज ना तेरे बेटे को नुकसान दे, ते मां अपनी पसंद चीज अपने पुत्र को कुर्बान कर देती। मां कहती अगर मेरे बेटे को नुकसान देगी तो मैं ये चीज इस्तेमाल नहीं करांगी। दादा माँ बाप ने फरमाया बेटा सानू तेरी खुशी चाहिए। शहर एक फैमिली का रिश्ता देखिए, शादी हो गई, 4 दिन उसने देहात के अंदर गुजारे, घर के अंदर बाबा जी झगड़े हो गए। उसने कहा मैं काम नहीं कर सकती, मैं नलके को पानी नहीं भर सकती, मैं तो शहर की हिली हुई हाँ। माँ बाप ने फरमाया बेटा सानू तेरी खुशी चाहिए, तेरे को गड्डी भी है, तेरे को घर भी है, इसको ले जा, लेकिन जदों तेन मौका मिले पुत्र कदी कदी चेहरा दिखाना आ जाए। बेटे को जदों 2 घंटे की छुट्टी है, बेटा माँ बाप ने मुलाकात करे, माँ कदी बचपन दिया गल्लां, कदी नाराज होंदियां, कदी खुशी दिया है। 2 घंटा भी बड़ी जल्दी ना, दिल के अरमा भी पूरे ना हुए, गजब ये हुआ कि सहर हो गई। और 2 घंटे भी बाबा जी बड़ी जल्दी ना गुजर जाते हैं। जदों वापस जाए बीवी पर झगड़ा करे, जनाब जितनी देर लगा के आ गए बस तो मौका मिल गया, जाके बैठ जाते हो, वापस जदों भी जाए झगड़े पैदा हो। अच्छा इसने अखबार के अंदर इश्तिहार पढ़े, सऊदी अरब इसका तबादला हो गया, सऊदी अरब चला गया, 14 साल गुजर गए। इधर एक बचपन का साथी मिलया, उन्हें पूछा सुना की हाल, उन्हें कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने बाल भी दिता है, नौकरी भी दी है, औलाद भी है, बीवी बच्चे सब कुछ ने। उन्हें कहा एक मर्द ऐसी है मैं हर साल हज करना, लेकिन जब रात को बिस्तर ते सोना ख्वाब के अंदर कोई आके कहते अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। एक मर्द ऐसी है, उन्हें कहा बीवी बच्चे ठीक है, उन्हें कहा ठीक है, हलाल की कमाई है, हलाल की कमाई है, नजायज पैसा मिले, उसने कहा नजायज पैसा नहीं, बीवी नाल सलूक के औलाद नमाज पढ़ती है। लेकिन एक मर्द ऐसी है मैं जदों 14 हज कीते ने, हर साल मैं रात को हज करके लेटना, ख्वाब में कोई आके कहता अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। उसने कहा अच्छा बीवी बच्चे हलाल की कमाई सब कुछ ठीक है। तो जवान ने पूछा सुना माँ बाप का की हाल है, खचासू आ गए। उन्हें कहा मैं बदनसीब हाँ, इतना अरसा गुजर गया तक माँ बाप का हाल तक भी नहीं पूछा। यार की करने इस दौलत में, इस पैसे हैं जब माँ बाप भी राजी नहीं है। उसने कहा अच्छा माँ बाप का हाल तक नहीं पूछा तो काबे हज करना है, जा पहले अपने माँ बाप को राजी करके उन्हें लगता। उसने फौरन वीजा लगवाया, अपने इलाके के अंदर आया। बचपन की कहानी इसको याद आई, एक छोटा सा बच्चा गली के अंदर फिर रहे थे, और देखो पूछता बेटा वो जरा फलां घर बूढ़ी बाबा जिस घर के अंदर रहते उन्होंने हाल की। बच्चा कहने लगा बाबू मैं तुम पहचानता नहीं किसी कौन, लेकिन इतनी गल ने 6 माह हो गए बाबा जी तो फोत हो चुके थे। कितना बदनसीब वो बंदा है जेड़ा आखिरी टाइम अपने बाप के जनाजे को कंधा भी ना दे सके, बाप की कब्र पे मट्टी भी ना डाल सके, और आखिरी टाइम बाप का दीदार भी ना कर सके। उसने क्या बाबा के फोत हो गए, दबे कदमा के नाल जवान अपने घर की तरफ जा रहे, दिल के अंदर सोच रहे पता नहीं माँ कितनी नाराज होगी, माँ किस अंदाज के नाल मेरे नाल गुफ्तगू करेगी। फटे आया पर्दा दरवाजे पे लटके, जवान अंदर दाखिल होया, माँ चारपाई पे लेटी, आस्ता आस्ता उसने कदम रखे, माँ के करीब चला गया, और माँ चारपाई पे लेट के अर्ज कर दी अल्लाह मेरा सरताज चला गया, मालिक चला तो मैं भी जाना है, लेकिन बुढ़ी माँ की एक तमन्ना है या अल्लाह मरन तो पहले मेरे बेटे का दीदार ते नसीब कर दे। 14 साल गुजर गए, बेटे को मां का पता नहीं, लेकिन मां भी अपने पुत्र का इंतजार भी कर दी। बेटे का कलेजा मुंह नुहारे कि मैं इनका खातिर लिखिया हाल नहीं पूछा, लेकिन मेरी मां मेरा इंतजार करेगी। और मां पुत्र की जुदाई के अंदर रो रो के अखा की रोशनी खत्म हो गई। जब पुत्र ने जुमले सुने कि मां इंतजार करेंगे, बेटा कर दे अखा खोल के देख तो सही, तेरा बेटा तेरी अखा के सामने, अम्मा ही तेरी अखा खोल के देख तो सही, तेरा बेटा सामने खड़ा है। मां ने इस तरह अपना हाथ बढ़ाया, उस बेटे पर कीता। मां ने कहा पुत्र 14 साल गुजर गए, तेरी मां ने रो रो के अखा की रोशनी खत्म हो गई है, मां को दिसना बंद हो गया, बेटा तेरी मां देख नहीं सकती। मां ने हाथ करके बढ़ाया, मां करके पुत्र जरा मेरे करीब पे आ, तेरी मां देख नहीं सकती, लेकिन तेरी बात तेरे जिस्म की खुशबू से सुन सकती है ना। अल्लाह बेटा करीब होया, मां ने अपने बेटे को सीने न लाया, कितना रूह करार मिलने होने। अल्लाह मां ने जो अपने बेटे को सीने न लाया ना, रूह करार मिले। किबला फरीदी साहब सभी तो जान निकल गई, पता नहीं कदों दी मां तमन्ना कर रही सी अल्लाह बरन तो पहले मेरा बेटा तो मिला दे। अल्लाह जिस सभी तो जान निकल गई, जब जान निकली तदफीन की थी, 4 दिन गुजारे, आखिर मजबूरी सी, औलाद सी, कारोबार सी, बीवी बच्चे से वापस पलट गया।
बाबा जी उस साल इसने जाके फिर हज किया, हज करके अज दोबारा अपने बिस्तर से लेटे आए। अज करवट बदल रहे, पता नहीं मेरा अज का हज भी कबूल होएगा कि नहीं, अज करवट बदल रहे। लेकिन जो आंख लगी ना, ख्वाब विच आने वाला आया, उसने कहा जवान तेरे मुबारक हुए, तेरा ये हज भी कबूल हो गए, के पिछले हज भी कबूल हो गए। जिन्ना को है माँ बाप जैसी दोस्त है इन्होंने खिदमत कर दो। कल के कबर टुर जाएंगे ना, ईद के मौके ते, शबे बरात के मौके ते स्पेशली बंदा छुट्टी लेके आएगा और जाके कहेगा कि मैं अपनी माँ की कबर पे जाना है। लेकिन की फायदा, आज जिंदा ते माँ बाप को बैठते नहीं, कल माँ बाप की कबर पे जाना है। और आखिर ते इतना पैगाम देना चाहना, जेड़ा बंदा माँ बाप की इज्जत करता है उन्हें भी निशानी लगा लो, जेड़ा बंदा माँ बाप की तजरीफ करता है उन्हें भी निशानी लगा लो। फिर देखो इज्जत की जिंदगी कौन जी रहा है, जिल्लत की मौत कौन मरता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्हां दी मामा टुटियां ने अल्लाह ताला उन्हें बख्शिश फरमाए, जिन्हां दी हयात ने वालिदैन अल्लाह उन्हें ते करम फजल फरमाए। खसूसन आई दी गुफ्तगू दा सदका अल्लाह ताला मेरे दादा जी जनाब सुफी लालदीन साहब अल्लाह उन्हें बख्शिश फरमाए, दर्जात दी बुलंदियां अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला कि जे रवे बंदा बोलो पहला बंदे का उस वेले जो मुर्शिद के दायरे होवे बंद बंद फिर बंदे का बोलता है, जो बंदे के विच ना रहे बंदा बंद बंद फिर बंदे का बोलता है, मुँह मंगियां हुक्म लैंदा है। कई साल की गुफ्तगू सुनी, बहुत दिल को सुकून मिले। एक वाकया याद आ गया, तीन भरा से मां मर गई, बाप बूढ़ा हो गया। कोई भरा आता है 8 दिन मेरे नाल रहे, कोई आता मेरे नाल रहे, लेकिन बाप चाहता है कि असीं कट्ठे रहिए, बाप चाहता है असीं कट्ठे रहिए। छोटा बच्चा उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन बाप नाल प्यार बड़ा, दौलत भी बड़ी है, दुकाना भी नहीं, कारोबार भी है, किसी चीज़ की कमी नहीं। वक्त गुजरता रहा, छोटे बच्चे की शादी हो गई। जब शादी हो गई तो सोचा कि हम मेरी रोटी पकाने वाली आ गई है, कपड़ा धोने वाली आ गई है, तो मैं अपने बाप की खिदमत करा। बड़ा भाई आया, उन्हें जब गल है कि मैं मजबूर हाँ, तो मैं उधर बाप को रखे हाँ, मैं नहीं सारी जिंदगी रख सकता कि बाप लै लो। दूसरे भी जवाब दे देता, इन्हें आखिया जो तो बाप लै लिया, तो दूसरे बोले ठीक है बाप लै लिया, क्योंकि साड़ी जायदाद जो भी अज मंड पा अज वंड होनी चाहिए, आज ही सारा काम होना चाहिए। और वो छोटा बेटा जी चंद दिन हुए शादी हुई है, फैसला हो गया, महल्लेदार इकट्ठे हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, अपने अपने गल्लां सुनाते रहे। कोई छोटा बच्चा उन्हें आखा भी गल नहीं करो, मैं सारी जायदाद तुहानूं सारी जायदाद तुहानूं दे दी, लेकिन मेरा बाप मैनू दे दिया। दूसरा बोलिया जो दरम्यान वाला उसने क्या भी कर रहा है ठीक है ज़्यादा तो तू फाड़े गए। जरा बड़ा सी बोलिया कि असी इस घर में कोई चीज़ उठान नहीं देनी, हर चीज़ साड़ी हो गई, मंजूर है। दरम्यान वाला बोलिया कि जब तेरी बीवी को समान दिता क्या असी वो भी नहीं उठान देना, उस 2 मिनट का मौका दे, पहले मैं अपनी बीवी का मशवरा करवा। अंदर क्या बीवी का मशवरा किया, लेकिन तेरी की रजा है, उस क्या ये समान तेरे को कुर्बान किया जाए, तू बाप को लाया अल्लाह सानू बहुत देगा। तरबियत अच्छी, सारा समान दे देता है, क्या साढ़े कपड़े भी ना दे होते शायद, लेकिन मेरे बाप के लिए 2 सूट नहीं होते, एक हटिया पुराना सूट है, तू भी पुराने सूट ले ले, बाप को नाल चले गया, सब रिश्तेदारों ने कर जाके बाहर बयान इलाके के अंदर एक डाली के रह गया। दिन दिन मजदूरी कर दी, अपने बाप का पेट पढ़ना, अपने बीवी का पेट पढ़ना, छत भी कोई नहीं। कुदरत खुदा दी ऐसी चलती रही कि अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अपने बाप की खिदमत करता रहा। वक्त आ गया बाप की फौत हो गई,
انہیں محنت مزدوری کر کے باپ کو کفن دیتا جنازہ کرا کے اسی جگہ کے اتنے دفنا دیتا. کچھ وقت گزریا بیوی بھی تہجد پڑھنی شروع کر دیتی, خود نے آپ بھی تہجد پڑھنی, 5 وقت نماز پڑھنی, اللہ کی راہ میں چل پے, لیکن اللہ کو منگتے رہے. ایک دن خواب آئے کہ فلان جگہ پہ جا, اتنے اتنی دولت میں اتنے دینار میں وہ جا کے اٹھانا ہے. پوچھنا ہے کیا وہ برکت والے ہیں, کیا وہ برکت والے ہیں؟ اچھا برکت کوئی نہیں. اگر آج تک بندے اٹھا پائے نا فلان جگہ پہ فلانا پہ آئے تو کسی نے پوچھے گا نہیں, تھوڑی اتنی پہنچے گا. لیکن اس نے کیا کہ وہ برکت والا پیسہ نہیں, پیسہ چاہیے گا نہیں. کوئی عرصہ گزریا پھر اسی کا پھر اس کو ادھی دولت آئی, پھر عرصہ گزریا پھر اس کو ادھی دولت آئی. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا خواب آئی کہ فلان جگہ پہ 1 دینار میں آئے. وہ اٹھانا ہے, کچھ ہے میں نے دسن والے دس سے برکت ہے. انہیں کہا ہاں یہ برکت ہے, یہ برکت ہے. وہ گیا اس جگہ پہ پہنچا, 1 دینار پڑھا, واپس لوٹیا شہر میں جو گزرتا سی پیا. بھوک بڑی برداشت کی تھی, کئی دن ہو گئے سن, گوشت کھاتا نہیں سی. گزریا نا کہ بازار میں مچھی بیچتی, بازار میں مچھی بیچتی ہے پہلے. انہیں دل میں سوچیا کہ آج دینار تو ملیا, آج مچھی کیوں نہ کھا لے گی. انہیں جا کے مچھی پوچھی, انہیں کہا کہ دینار دیتا, مچھی نہیں کہ اپنے گھر آ گیا. اپنی بیوی کو تیار کو صاف کر ان کو بتا مچھی کھائی. جدو مچھی وہ جی بیوی ہے وہ مچھی کو ذبح کیتا, جدو کا پیٹ چیک کیتا ایسا کر کے وہ ہاتھ میں چیریا, بچے ایک موتی نکلیا. دوسرے پاسے چیریا, ایک موتی نکلیا, بہت چمکدار, بہت قیمتی موتی. انہوں کھانا کھاتا, رات سوتے خواب میں چاہیے کہ اے میرے بندے ایک موتی لے جا, ایک مدد ہوا جا. صبح آئی موتی پڑیا, جا کے سنیانے میں کھول دیا, سنیانے میں جا کے موتی دیتا. ہاں بھائی یہ قیمت لگانی ہے, بیچنا نہیں. انہیں پھڑیا موتی دیکھیا, بیچ کے آخر لگا اے میرے بندے یہ دولت میرے کو کوئی نہیں, فلان جولی کو چلا, فلان جولی کو چلا جا. انہیں موتی اس نے تو کھڑیا, انہیں تو موتی دیکھیا, انہیں کہا بیچنا ہی, انہیں کہا بیچنا نہیں, اتنا مدد ہونا ہے. انہیں آخر پھر یہ دولت میں نہیں دے سکتا, یا تو بادشاہ نے بچاری. جدو بادشاہ کو گیا جا کے انہوں نے دیکھیا, بادشاہ نے اپنے وزیر امیر سارے کچھ کیتے, سب کو بلایا. انہیں کہا آپ بیچنا ہی, انہیں کہا بیچنا نہیں, مدد ہونا ہے. بادشاہ نے اپنی قیمت ساری بیچی, اپنی بادشاہ نے سیٹا میں ڈال دیا کہ یہ قیمت اسی نہیں دے سکتے. یہ رولا پہ گیا. کچھ دوسرے بادشاہ نے ملک کے بادشاہ وہ بھی اتنے آئے, انہیں گل سنی وہ کیسا ہوتی ہے, اتنی دولت یہ بادشاہ بھی نہیں دے سکیا. وہ آئے, انہوں نے اس بندے کو بلاؤ تو موتی دیا. اس بندے کو بلایا گیا, موتی دکھایا گیا. اور یہ اس ملک کا بادشاہ سی, مسلمان سی, نبی کا دیوانہ سی. جب انہوں نے موتی اپنے ہتھیلی پہ رکھیا, اپنے وزیراں نے مشورہ کیتا, انہیں کہا کہ یہ موتی ایک نہیں, یہ نام دوجا موتی نہیں, موتی ایک نہیں, یہ نام دوسرا موتی نہیں ہے. میں نے وہ لے گیا, وہ پھر بعد میں چلا ہوا. تو اپنے گھر گیا, جا کے دوسرا موتی لے کے آیا. دعا موتیاں اور مسلمان بادشاہ نے اپنے ہتھیلی کو رکھ دیا. دعا موتیاں لے گیا کہ ہوں میری جگہ کر, انہوں نے بیچنا ہی. انہیں کہا ہاں جی بیچنا ہے. انہیں آخر پھر کہا دیا کہ اسی یہ قیمت نہیں دے سکتے, جتنی سارے کو ہے اسی کو دسنا چاہتے ہیں جنہوں 70 اونٹ سونے کے لگ کے لے جا, 70 اونٹ سونے کے لگ کے لے جاتے موتی صاحب کو. اس نے 70 اونٹ سونے لگ کے اپنے گھر لے گیا, جا کے کچھ سونا بیچیا. وہ جگہ خریدی جس جگہ کو اپنے باپ کو دکھایا, اس جگہ کو خرید کے اتنے اپنا خوبصورت محل بنایا, اپنا دسترخوان لا دیتا. ہر غریب امیر کتوں کھانا کھاوے. ایک دن بازار سے چوک گزرتا گیا, دیکھتا کہ 2 بنا جب نے بکواس دکھائی.
بیٹھے ہوئے تو بھیک منگ رہے وہ دونوں بھائی جنہیں باپ کو برداشت نہیں کیا وہ دونوں بھیک منگتے لگے انہیں اپنے براوا نو دیکھا دل وچ محبت جاگی کیونکہ دلوں صحیح سی انہیں اپنے براوا نو سینے نال لایا پوچھیا کی گل ہے کیوں اج خدمت بیٹھے ہو انہیں کہا ساڈیاں کیتیاں ساڈے پہ آ گئی ساڈیاں کیتیاں ساڈے پہ آ گئی رات تو بڑے چیر بعد ملے آئے سلاح کیسی گزاری کا اس نے کیا باپ کی دولت نہیں سی باپ دولت دے کے گیا آج فلاں تسی کا سوچ لو دستے پایا کہ ہاں وہ میرے چلتا اس نے کہا کس طرح اس نے کہا باپ کی دعا دینا پھر وہ کاپی کے لیے بیچی وہ راتی براہمن لے کے دیتی پھر انہوں نے کہا کہ بات کیتا یا کیا گل سن میری جس بندے نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی اور 1 روپیہ برکت والا مل جائے اللہ پاک کو دے برکت بات ہے یہ 1 روپیے کی برکت ہے لیکن حقیقت ماں باپ کی دعا ہے ماں باپ کی دعا ہے اس واسطے آج میرے دل کی منشا سی کہ ہر عالم ہونے والے کو میں اپنی ضرورت کے مطابق کروں بولن دی دسا کہ اے تساں اس گل تے بولنا ہے اجے قاری صاحب آ رہے ہیں ذرا فون کر کے پتہ کرو کتنے کر کے پہنچے نہیں انہوں نے آنا ہے انہوں نے موضوع دیتا ہے شان صدیقیت پر انہوں نے والدین کا موضوع دیتا انہوں نے شان اولیاء کا موضوع دیتا کس واسطے ساڈا مقصد صرف محفل کام کا یہ ہے کہ نال تولیق ہوتی رہے نال کسی کے دل کے اندر کوئی گل کرنا وہی حکمت سواری جاوے وہی حکمت سواری اللہ ساری حکمت سوار دے گا حقیقت کے اندر کی ہے کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی وہی بندہ کامیاب ہے حضرت عمر بن خطاب آخری وقت پہ دربار نبیہ بنائے دودھ پی رہے تھے وہ بھی ساتھ میں باہر آ رہا ہے آخری وقت تک اپنے بیٹے کو بلایا بیٹا آؤ میں اتنا قرضہ دینا ہے میں اتنا قرضہ دینا ہے میرے نہ وعدہ کرو کہ کیا میرا قرضہ ادا کرو گے وعدہ لے لینا اچھا ہاں ابا حضور میں تمہارا قرضہ ادا کرنا اچھا بیٹا جی نہیں اللہ کے رسول کو شامل کر کے میں تو وعدہ کر میرا قرضہ اتارے گا وقت آخری ہے 25 لاکھ مربع کا حکمران ہے قرضہ دینا ہے 25 لاکھ مربع کا حکمران ہے فکر آخری وقت ہے تے اپنے قرضے کا میں اتنا قرضہ دینا ہے بیٹا وہ قرضہ دے گا اچھا بیٹا اگر تیرے کو قرضہ نہ دیتا جائے اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کری تو جو اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کری چندہ گرامی چندہ لے کے میرا قرضہ اتار دیں گے اگر اپنے قبیلے والے اکٹھے ہو کے چندہ دیں قرضہ نہ پورا ہو رہے پھر قریش خاندان کو اکٹھا کر دیں انہوں نے غلامی کہ میرے باپ کی منشا سی میرے باپ کی آخری آرزو سی چندہ اکٹھا کیتے ہیں قرضہ نہ اترے پھر قریش خاندان نبی نے خاندان کو اکٹھا کر کے میرے کو ہاتھ بندی آتی تسی دے پار خاندان چراغ ابراہیم مہاجر جو میرے باپ کی منشا سی چندہ دیو میں اپنے باپ کا قرضہ اتارنا ہے ایک عمل ہوگا جناب ماں باپ کے نال حسن سلوک کیتا جاتا ہے ایک وہ سلوک ہے جنہا آپ کی حیاتی کے اندر ماں باپ کے نال حسن سلوک ہے ایک وہ حسن سلوک ہے جنہا آپ دنیا کو مثال بھی کرتے ہیں تو نہ حسن سلوک ہے وہ کی ہے ماں کے باپ کی منشا پوری کرنی جو انہوں نے آکھیا وہ گل پوری کرنی پھر دوسری گل کہ باپ کے جنہا تلک نہیں باپ کے جنہا تلک نہیں وہ تلک نبھاؤ
मां की सहेली है उसकी कदर करो ये मर्द वाले रूह सुकून मिले। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके घर मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके आए। सिद्दीका कुछ तो पकड़ा जरा पानी ज्यादा पा लो नहीं क्यों सोने मुझे मेहमान आने में आख्या मेहमान ने मैंने पता चल रहा है कि खदीजा दियां सहेलियां आईयां हुई ने खदीजा दियां सहेलियां आईयां हुई ने कुछ सालन दे शोरवा ज्यादा कर लो ताकि मैं उन्होंने तोहफे दे दो सालन पेश किया जाए क्यों कि खदीजा दियां सहेलियां ने ये पता चलिया कि ये अमल सानू करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसिया। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा खदीजा तुल कुबरा ने हजरा करने में हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने थोड़ा गुस्सा महसूस हुआ। एक दिन आपने फरमाया सुन आयशा खबरदार उस का नाम लवा तेरे दिल का गुस्सा नहीं आना चाहिए तेरे चेहरे के अंदर तेरी बदलनी चाहिए। उन्हें उस वक्त मेरा साथ दिया जब कितने ने मेरा साथ दिया उस वक्त के अंदर तन मन जान दौलत हर चीज मेरे को कुर्बान कर दिया। आयशा भी मुझे बड़ा प्यार है आपने क्या कसम है मेरे परवरदिगार दी सोने आज तो बाद मैं खुद नहीं अदा करूंगा आज तो बाद मैं खुद नहीं अदा करूंगा। इसे तरीके हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हजरत उमर बिन खत्ताब आपस किसी गल तो झगड़ पे उन्होंने झगड़े सुन सिर्फ मुस्लिम साहब थे ऐसे उन्होंने आपस बड़ा प्यार से जब आपस झगड़े तो बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक़ आपने फिर सुलह खोदा के आख्या भी गल सुन मेरी उमर बिन खत्ताब मेरी गलती है तां भी माफ कर दे मेरी गलती नहीं है तां भी माफ कर दे। हजरत उमर बिन खत्ताब ने माफ नहीं किया। सहाबा मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च हाजिर हो गए सोने ऐ मसला होया किसी मसले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ हजरत उमर बिन खत्ताब आपस झगड़ पे अबू बकर ने अपने बाल हाथ बताया सुलह वास्ते लेकिन उमर बिन खत्ताब नहीं मने। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तारे सही में दस दे आज्ञा हाँ सुने अबू बकर ने आख्या कि मेरी गलती है तां भी माफ कर दे नहीं गलती तां भी माफ कर दे माफी मिलती है उन्हें माफ नहीं किया। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ अबू बकर तेरे अल्लाह माफ करे ऐ अबू बकर तेरे अल्लाह माफ करे ऐ अबू बकर तेरे अल्लाह माफ करे। तीन मरतबा मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आपने फरमाया साहबो सुनो तुसी बड़े चंगे लोग मेरे को आए हो मेरे करीबी बने हो। अबू बकर उस वक्त मेरा साथी बनया जब साथ देना बड़ा औखा सी मत कोई अबू बकर सिद्दीक़ के खिलाफ बोले आज तुसी चंगे वक्त मेरे दोस्त बने हो और उस वक्त से मेरा दोस्त बने जब इंसान का खाने का के अंदर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये पैगाम देता है लोगों आओ एक रब की इबादत करो जरा महतरमा शरीक की जिदा कोई शरीक नहीं मैं उनका सच्चा रसूल हर पास आवाज़ कदम तक 3 साल मैं पैगाम देता रहा। चौथे साल के अंदर फिर मैंने पैगाम दिता एक कोने के नीचे आवाज आई सदकता या रसूल अल्लाह सदकता या रसूल अल्लाह सदकता या रसूल अल्लाह सदकता या रसूल अल्लाह सदकता या रसूल अल्लाह। जब ये आवाज आई ना
ابو جہل ابو لہب مکے دے چودھری کٹھے ہو کے کسے موک ماری کسے لت ماری کسے چند ماری حضرت ابو بکر صدیق کو مار ڈالے ایج کر کے نظر اٹھائی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مار ڈالے ابو بکر صدیق دوڑے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاڑ کر دیتی تاکہ منو لگ جا میرے محبوب کو کچھ نہ ہو ایسی محبت آج بھی اپنے شیخ میں ایسی محبت ہونی چاہیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حج کر کے آپ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امام کھڑا دیتے ہیں ہر پاس سے کوئی دتا مارتا پیا کوئی ہونے مارتا پیا کوئی چنڈا مارتا پیا اتنا مارے کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہاتھ ایک قبیلے والے آئے اٹھا کے لائے گئی ہوش کرائی ماں یہ شربت پی لائے وہ تو دودھ پی لائے اچھا ماں تو شربت کی گل کر رہی ہے میرے محبوب کا کیا حال ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جان سیدنا صدیق اکبر جان سارے مصطفیٰ جان سارے مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ ماں تو شربت کی گل کر رہی ہے دودھ کی گل کر رہی ہے نفس میرے یار کا کیا میرے کریم کا کیا حال ہے میں تو دودھ کی ضرورت نہیں شربت کی ضرورت نہیں میں اپنے یار کے کوئی لائے لو جو میں نے کیا سے دوسرا نہیں لکھیا اچھا بیٹا تینو کی ہو گیا ہے تو کیوں کرنا پیا اسے کہا جب تک میں کہنا تھے کوئی پوچھنا نہ چاہتا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر انمول کر دیا وہاں پتران بڑا بہت پیار ہوتا ہے میری گل مان میرے نبی دے کول لے جا میرے یار دے کول لے جا پاس حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ والدہ دوسرے پاسے حکومت میں خطاب ہمشیرہ تو نے سہار دیتا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اکھے دس میرے یار تیرا کیا حال ہے اکھے سونیا مینوں کچھ نہیں تسی اپنا حال دسو تسی ٹھیک ہو جے تسی ٹھیک ہو تو میں خود جو ٹھیک ہوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سن حج تو بعد میرے صدیق میں ناراض نہ ہو میرا صدیق ہو گیا جنہیں اس وقت اندر کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنا عام گل ہوئی سی بڑیاں تکلیفیں اٹھانیاں پڑیاں سن اج اساں گود اپنی ماں کی گود میں اکھ کھولی ماں نے کلمہ پڑھا دیتا اسی اپنے آپ کو مسلمان سنانا شروع کر دیتا ایک کلمے کی قدر کچھ نہیں ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو پوچھو کلمے کی قدر کچھ نہیں ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو پوچھو کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے اپنا مال جان دولت ہر چیز اپنے نبی کو قربان کر دیتی آؤ اج تو نو گل سناواں جدا راوی کافر ہے جدا راوی کافر ہے نہ ابو جہل ہے جدو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج تو واپس آئے نا کیا کوئی جیل ملے انہوں نے کیا کہ آج کو گانا سناؤ کیونکہ وہ آج بھی لوگ ہیں جی کوئی اللہ والا گل کرتا ہوئے یا کوئی عالم گل کرتا ہوئے تو لوگ یہاں جی لمبیاں لمبیاں چھڑتا پیا جی یا اپنے مریضوں میں بستا پیا جی وہ تو بھی لوگ ہیں آج بھی لوگ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات کو رات گیا
میں امامت کرائی نبیاں نے پیچھے میرے نماز پڑھی وہ جنہیں کی جگہ ہوئے گا انہیں دسی جاتا انہوں گل دسی وہ چلا گیا ہو سکتا ہے گل ہے آج ابو بکر کو دان آنا وقت بڑی گل ہے آج انہوں پوچھاں گے کہ کہڑا بندہ ہے راتوں رات جاوے تے راتوں رات واپس آ جائے مسجد اقصی میں جاوے نماز کراوے نبی پیچھے اتنے چلے گئے کس طرح ہو سکتا ہے حضرت ابو بکر صدیق بھی کول گئے جا کے اللہ کیا دس ابو بکر کوئی رات جا سکتا ہے کوئی آ سکتا ہے ایک رات کے اندر انہیں کیا گل کھول کے کر گل کھول کے کر کہنا کی چاہنا ہے اس نے کہا تیرا محبوب آتا ہے میں راتوں رات گیا راتوں رات واپس آیا کیا یہ جو ہو سکتا ہے بہت بڑا مسجد اقصی گیا میں امامت کرائی نبی سارے میرے پیچھے نماز پڑھی یہ ہو سکتا ہے اللہ کیا سن تو تے صرف ایک روپیہ کرنا مسجد اقصی دی میرے کو پوچھنا چاہتا ہے کہ میرا ایمان کہنا اور نام مقام سے بلندیاں بھی کرا سے پڑھ رہے ہیں وہ اتھو تک جا سکتے ہیں اتھو تک کوئی نہیں جا سکتا تو اتھو تک جا سکتے ہیں اتھو تک کوئی نہیں جا سکتا دیکھو یہ بات آکھی تصدیق ہو گئی کہ پہلے ابو بکر سن پھر ابو بکر صدیق ہو گئے پھر صدیق اکبر ہو گئے آؤ قرآن کھاؤ قرآن کے اندر اللہ نے کی فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرا ابراہیم صدیق ہے میرا ابراہیم صدیق ہے صدیق سچے کو آخیا جاتا ہے نبی سارے سچے تھے لیکن اللہ تصدیق کیا کرتا ہے کہ میرا نبی صدیق ہے نبی بھی صدیق ہے نبی کا یار بھی صدیق ہے وہ صرف صدیق ہے یہ صدیق اکبر ہے صدیق اور چیز ہے صدیق اکبر اور چیز ہے صدیق اکبر بڑے کو آخیا جاتا ہے صدیق چھوٹے کو آخیا جاتا ہے آج میں دس بڑے کرنا وہ صدیق اور ہے اے صدیق اور ہے وہ نبی ہے اے صرف صدیق ہے کوئی بندہ بھی نبی کی برابری نہیں کر سکتا کسی نے دل چلا آ جائے فتوے میں نہ اتر جائے کوئی بندہ بھی نبی کی برابری نہیں کر سکتا لیکن نبی صرف صدیق ہے یہ صدیق اکبر ہے لیکن بات دوسرے جاننا ماں آج سارے بیٹھے ہو سارے دے بچے سکول جاتے ہیں ایک بچے کا بورڈ کا امتحان پنجویں کا ہے دوجے کا 8ویں کا ہے تیجے کا 10ویں کا ہے چوتھے کا 12ویں کا ہے پنجویں کا 14ویں کا ہے 6ویں کا 16ویں کا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں پنجویں آئے تو ماں باپ پڑھتا ہے میرا بچہ فرسٹ ایک نمبر پہ آیا ہے 8ویں آتا میرا بچہ فرسٹ آیا ایک نمبر پہ آیا ہے 10ویں آتا میرا بچہ فرسٹ آیا ایک نمبر پہ آیا ہے 12ویں آتا ایک نمبر پہ آیا میرا 14ویں آتا میرا 16ویں آتا میرا گل یہ کہ سارے آئے تھے فرسٹ لیکن یہ عقل دے انیا واسطے ہے جنہوں کو اللہ نے تنائی بخشی ہے نا وہ دس دے نہیں ہے سارے فرسٹ نے لیکن اپنی اپنی جماعت دے فرسٹ نے وہ نبیوں کی جماعت میں صدیق ہے یہ صحابہ کی جماعت میں صدیق ہے اسی کہتے ہیں نعرہ تحقیق حق جاری آدھے سارے آ جاؤ اپنے جو روشنی لے کے جاؤ اس واسطے نسبت دیتے ہیں بیچارے غریب آؤ پنجویں کا بھی نام یاد کرو جدا نام امام حسن ہے وہ بھی خلیفہ نہیں جب وہ نعرہ مارو نعرہ تحقیق یا تو حق 5000 تے یا پھر آکو حق 7000 جب 7000 آکو گے سارے صحابہ آ جائیں گے جب 5000 آکو گے تے پنجے خلیفے آ جائیں گے سبحان اللہ کچھ بندیاں نے 14 دنوں تے بڑی تکلیف ہوتی ہے 14 دنوں تے بڑی تکلیف ہوتی ہے آؤ آندے نے 5 تن
तो सुनिया होगा भी 5 तन मानता गल 5 3 ने 5 तन ने 5 3 5 3 हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली हजरत फातिमा हजरत हसन हुसैन कितने हो गए 5 तन 5 3 5 उधर 5 हो गए इधर 3 हो गए इधर आ गया सदीक उमर उस्मान उधर 5 हो गए इधर 3 हो गए उधर हो गया 5 इधर आ गए 3 हूँ आ गए 4 अज मैं दसना चाहना वा कि जो अली अली करते हैं उन्होंने दसना चाहना कि जो सुन्नी अली का मकाम बयान करता है वो कोई नहीं कर सकता और अली हो गए पंजाबी ते पंजाबी शान करती है अली हो गए क्यों करे क्यों दी शान करती है सुभान अल्लाह दुनिया का सीधा है चौवा शान में आ गई दुनिया का सीधा पंजाबी ना सुभान अल्लाह दो के नबी का वीर नबी का दमाद है हसन हुसैन का बाप है लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या किया अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा बिला फजल किसे सवाब भी दिया कहेगा बिला फजल बिला फजल बिला फजल अबू बकर बिला फजल की बिला फजल उधर अल्लाह की याद पे काबा को सहने अवदना काबा को सहने अवदना करीब और करीब ऐसे को दुनिया दुनिया तक नजर आ रही है ये आपको करीब ने अल्लाह फिर अंदर क्या और करीब सुभान अल्लाह अल्लाह ता और करीब उधर मेरे करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाने में बिला फजल बिला फजल मेरे दुआ सदीक़ अकबर सुभान अल्लाह उधर अल्लाह पे आता और करीब इधर नबी आता और करीब अल्लाह अपने यहाँ पे होता है नबी अपने यहाँ पे होता है अल्लाह की होता है अल्लाह मोमनो मैं तो अड़े काम किया है जो मेरे और तेरे महबूब जलवा दुनिया की जलवा गई हुई अल्लाह ने फरमाया मैं सुनो मेरी मैं तो अड़े बड़ा आसान किया है अल्लाह रिज़्क़ देता माँ बाप देते औलाद देती ऐसी सूरत देती ईमान देता कुरान देता कलमा देता कोई आसान नहीं कराया जब वो अपने महबूब की बारी आई आख्या मोमनो मैं तो अड़े आसान किया है मोमनो मैं तो अड़े आसान करता है मैं वो आख्या मोमनो मैं तो अड़े एहसान किया है दोस्तों मुझे एक गल कोई अपना महबूब किसी को देता है बोलो कोई है किसी की ताकत कोई आगे हाथ खड़ा करे मैंने तो आज तक नजर नहीं आ रही होगा हाथ उठे हुए कोई अपना महबूब देता किसी ने को आके एक घड़ी की घड़ी अपना महबूब मैनू दे दे उन्हें अपना मैं भी तलवार का सिर कलम कर दिया ते अल्लाह दा हौसले तो कुर्बान जावा जेड़ा मालिक बोल के उसका क्या मेरा महबूब है तू तुसी बना लो ਤੁਹਾਡਾ भी बेड़ा पार हो जाएगा अपना महबूब सान दिता आके मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ अपना महबूब पैदा करके ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ भेज के मोहम्मद ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आसान कीता सुभान अल्लाह सारी कायनात ते अल्लाह ने कीता आसान अपना महबूब भेज के ते महबूब की आंदा है महबूब आंदा सुन लो कायनात दे बार को ए मेरे मालिक तू भी सुनना है ए मेरी उम्मत तू भी सुनना है ए ईमान वाले तू भी सुन लो अल्लाह ने आसान कीता ਤੁਹਾਡੇ ते सदीक ने आसान कीता तेरे ते सुभान अल्लाह ने आसान किया ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ सदीक ने आसान किया मेरे ते हर एक का एहसान का मतलब दुनिया क्या के लेके जा रहा हूं एक सदीक का एहसान है जिसका मैं तो नहीं दे सकता अल्लाह खुद क्यों करे सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत मोमनो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आसान किया कौन अल्लाह अल्लाह ने अपने महबूब को मोमनो असलों में सारे ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਲ अल्लाह पाक गुफ्तगू पे करता है मोमनो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आसान किया जो महबूब कहता है महबूब बंदा सुन ले अपने असले हाथ को भी सुन
اب دنیا والے تسی بھی سنو صدیق نے میرے ساتھ کیتا سارے نے ساتھ کا بدلہ دنیا چ رہ کے نہ دے چلے وا صدیق کا بدلہ کر کے مطلب میرا رب دے گا میں نہیں دے سبحان اللہ کون صدیق ایمی صدیق تن من جان دولت ہر چیز قربان کی تھی کدو جدو ہر ایک کسی واقعہ بیان کرتا ہوں ٹار کا لباس پایا میرے کلیکشن جڑ جائے ایڈا وقت تار آ رہی سی جدو ٹار کا لباس دیکھیا نا تو جبریل آ گئی وہ کم سنانی ہے جی ساری سنی اسی کرتے ہو جبریل آ گئے سونے تیرا یار بڑا بے سی یہ تجارت سے بڑا نام سی بڑا بڑا تجارت کرنے والا سی آج علم بھی ہو گیا اتنا تیرے لوگ محبت کر کے اتنا کہ ڈاک دے واسطے آ گیا میرے نبی نے فرمایا سن میرے کو سننا ہے کہ میں تیرے کو سناواں اگر سونے تو نہیں دس دے یہ کوئی کچھ اگر میں سن کر تیری میری جبریل کرتا پیا جبریل سنتا پیا نبی میرا سنتا پیا نبی سنتے نہیں پے جبریل سنتے نہیں پے کہ کی آخیا آخیا گل سنو انہیں اپنا مال جان دولت ہر چیز میرے کو کہ سن لیا دوسرے کی مانی سنو ہاں بھائی صدیق تیرا لیکن سن نہیں کوئی میرا سوائے تیرے اتنے ساکن کر دیتا انہوں نے کر دیتا بیٹھے جنہا سارے ہیں وہ بھی کہتا نہیں کوئی میرا مالک نہیں کوئی میرا مالک سوال باجو میری جان دا میرے مان دا میرے ہر چیز دا مالک سوڑیا تو ہے نہیں کوئی مالک دیکھو عقیدہ لینا دا صدیق اکبر کو آج آتا ہے محبت کرو جی محبت آنا صدیق کو جی محبت کی ہے وہ محبتی کے تاثر نہیں ہوئے وہ محبت کی نمان دے جنہ ایک جاتا ایک کو جانو دے جنہ ایک جاتا ایک کو جانو دے مجدہ دیبت کھانے ہیں شما تاثر دی ہوتے کیا لوگ نہ دی وہ دن جنت دی روڑ روڑنے ہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ میں ایک گل سیدنا ابوبکر صدیق نے آپ کی محبت کر اجازت ہوئے آقا علیہ السلام نے زور دی نماز تو قبل حضور نے فرمایا صحابہ وقفے نہ ملیا کرے کئی بندے ہوتے ہیں طبیعت شفا ہوتے ہیں جدو مل جائے شفا مل جائے کئی کوئی دل تک آ جاتے ہیں حضور نے فرمایا وقفے نہ ملیا کرے زور دی نماز تو قبل آقا نے فرمایا حضرت ابوبکر آئے زور پڑھی چلیں گے عصر پڑھی چلیں گے مغرب پڑھی چلیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا یار انس میرا ابوبکر نہیں آیا نماز نہیں آیا لیکن ملاقات واسطے نہیں آ رہے حضرت انس دوڑ کے جاتے کہتے ابوبکر یار حضور نے تیرا پیچھے حضور بات پوچھ رہے حضرت ابوبکر صدیق دوڑ کے آئے آقا علیہ السلام نے فرمایا یار ابوبکر تو آیا نہیں عرض کی تھی حضور تسی خود کیا سی کہ وقفے نہ ملیا کرو حضور نے فرمایا ابوبکر میں آنکھیں پر تینوں تیری نہ آنکھیں ہے ایک باری انہیں میری اکھیاں چھو اتھرو پوجے سن ایک باری انہیں میری اکھیاں چھو اتھرو پوجے سن اور میرا روم دلچس کا ہے کہ ابوبکر آنکھیں سی پر تینوں نہیں آنکھیں یار تو آیا کر دینا میرا دل لگا رہے یار تو آیا کر دینا میرا دل لگا رہے حضرت ابوبکر جماعت حضور نے فرمایا بسم واسطے جا رہے ہیں جماعت کروانا حضرت ابوبکر مصلی پہ کھڑے سے آقا تشریف لے کے یہ وہی نہیں سکتا حضور آنکھ پتہ نہ چلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہاتھا تے ہاتھ مارے صفحہ ٹوٹ گئی پر نماز نہیں ٹوٹی یار وہ کیسی نماز ہے جی
फिक्र याद ना फिर आई। हजरत अबू बकर पीछे आए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जमात करवाई। आका ने फरमाया यार वो बकर तो नमाज नहीं पढ़ाई। रात में उठ के कहते हैं आका अबू काफा दे बेटे दी की जरूरत सी कि आका ने जमात करवा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात कर रहे थे कि दिल में देख कदर जी वेख के यूसुफ कन्या नहीं ते जिन्ना मेरा अरबी माहिर था पूरा दो जहानी वो अपनी उंगलियां कटियां ठीक है ना वो अपनी उंगलियां क्यों कटियां ये हुसन की बात सी तो फिर हुसन और भी किसी का हो सकता है हुसन ने यूसुफ के नाल नहीं तवज्जो शैख दे विच सन नबी दी तवज्जो एक सन चाकू चलाया छुरी चलाई उंगलियां कटियां गईयां पता नहीं चलिया उधर सैयदना सदीक के परिवार दे विच तवज्जो शैख दे विच सन आए हाय तवज्जो शैख दे विच सप डांगदा रहा तवज्जो नहीं छोड़ी उधर हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा असद दी नमाज दे विच तवज्जो शैख दे विच सन सूरज निकलदा रहा तवज्जो नहीं छोड़ी सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह हाय दौड़ दे जनाब करते रहते कई लोगों ने आख्या डग बजते रहे अबू बकर रोंदे रहे अथरू डिगते रहे मैं भी खुद कई बार बयान किया कई जगह पर कि हजरत अबू बकर सदीक की अख चों आंसू निकलिया उधर हजरत अली रो रहे ने उन्हां दी अख चों आंसू निकलिया नबी दे चेहरे ते टिका और खुदा दी कसम किताबां चला के मारियां ने और किते कोई नहीं नजर आया कि हजरत अबू बकर सदीक रोए होण या हजरत मौला अली रोए होण इस गल मियां साहब दे शेर दी गल है अपने वाकया उधर नु ले आके ये बात करनी ना अबू बकर रोए ने ना अली के मुर्तजा रोए ने अबू बकर भी शैख दी तवज्जो विच हजरत अली भी शैख दी तवज्जो विच और जब शैख अपनी तवज्जो दे अपने मरीज को रंग लेंदा और दुनिया जो मर्जी कहने को पता नहीं लगता कौन आ गया कौन जा रहा है ना सपना पता चलिया ना सूरज का पता चलिया जब तो शैख दी तवज्जो छोड़ी सुभान अल्लाह जो तो बाहर निकले तेरा क्या सोने आप बार कोई चीज डांग दी या क्या वो भी आज क्या हो नहीं या आजकल जंग के बात बन जाते 700 साल ना बचाना 1200 साल पहले सब चलिया तकलीफां होता रहा नबियां ने पुछदा आया और रस्ता दसो था मैं भी यार की ज़ियारत कर रही है मैं रब दे नाल वादा कीता है कि मैनूं उन्हां चिर मौत ना देवी जब तक मैं तेरे यार की ज़ियारत ना कर लवां अल्लाह ने पैगाम दिता एक अपने बली नूं आख्या मैं अपना यूसुफ पैदा करना है और ताकि अल्लाह कदों आख्या मुद्दत दूर दिए और ताकि कर दिए मैनूं उन्हां चिर मौत ना देवी जब तक मैं तेरे यूसुफ की ज़ियारत ना करा आख्या जाके फलां खूह विच बैठ जा फलां खूह विच बैठ जा और खूह विच भरावां ने सुटन दा बहाना सी गल यार दे विधारती सी सुभान अल्लाह बेशक बुजुर्गां ने अपनी किताबां विच लिखदे ने कि ओ जिहड़ा खूह सी ना ਉਹਦੇ ਚ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਸੱਪ ਧੂਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਪ ਧੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1200 ਸਾਲ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੂਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ पानी ने जोश मारिया कि मैं तो बड़ा कलीदा वा कलमा वा अज तेरे नबी के कलमा का बोसा ते लै लेंदे पानी अबाला मारिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे कदम चूमे पानी मिठा हो गया सब थोड़े आराम नाल बैठ गए उन्हें दीदार करना शुरू कर दिता अपनी पग पाड़ के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदन नूं छुपाया उधर इधर आ गया उस आख्या बेटिया की गल है आया तो उस आख्या मैनूं दीदार ते कर लेंदे उस आख्या तेरा वक्त आ गया कल सी तू देखना सी देख लिया अज मैं खाली नहीं जाना आसे आसे उम्मीदवारी देखे तेरी खान हमारा माली बाग देखने नहीं देता जग बाहर आ गया आख्या सुनिया पढ़ के आशक 12 साल तू चलिया 1200 साल हो गए मैनू राजी पछाण का अपनी अड्डी पछाण का हटाई सब आया अंदर मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मोहब्बत वाला हाथ अपना शौकत वाला हाथ जब सब से फेरिया सब ने ज़ियारत की थी अल्लाह ताला का बेलिया तेरा भी होगा सुभान अल्लाह तेरा भी क्या नहीं गया साफ थे दुनिया को फारिग हो गया चला गया
उधर हजरत अली असल की नमाज के गोद देख गई सूरज जा रहा है उधर वालिदैन हजरत अबू बकर की अली देखे उधर किले खैबर के नाम देखे वही वालिदैन हजरत अली के हाथ देखे मैदान में जाके झंडा दिता हजरत अली नु लेकिन वो झंडा किने दिता वो झंडा है किड़ा सी आज ये नहीं दसना चलना लोग झंडे वाले भी मौजूद होंगे जिथों तक मेरी आवाज आती है सुन लो वो झंडा हजरत माशा से कभी चलता था आपने खुद बना के मेरे करीब नबी ने दिता मेरे पुत्र अली ने बताओ सुभान अल्लाह आगे केड़ा सी झंडा सफेद रंग की चादर ला बनाने वाली कौन सी हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने झंडा बनाया मैदान में जावे कि हजरत अली जो को जवान सुन उन्होंने झंडा दिता गया अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला दिता गया अबू बकर सिद्दीक को मुसल्ला दिता गया हजरत अली को अपना बिस्तर दिता गया हजरत अबू बकर सिद्दीक को नाल साथ दे गार में लेके गए उधर भी मौत है ना ओ डर गया ना ओ डर गया सुभान अल्लाह हजरत अली ने पूछा तेरी जिंदगी का कोई अजीब वाकया और क्या एक रात और रात को मेरे महबूब ने आकर मेरे राम पर सुबह फला बंदे ने मानता लेके मदीने पहुंच और क्या बंदे में याद कर लिया सोने ने कह दिया सारे आए भी आए मेरे नजर में आते आज तक पढ़ नहीं लगा सकता आखिर मैं सुनता ही इतने सुनूंगा कभी जिंदगी के लिए प्यारी प्यारी हो ना सुभान अल्लाह ये नहीं रहा कभी जिंदगी में लोग प्यारी नहीं आई जब वो बकर सदीक ने की कीता आख्या एक वक्त होना है मैनू गुलाम की लोड़ पैनी एक वक्त होना है मैनू गुलाम की लोड़ पैनी है हजरत अबू बकर सदीक दरवाजे में खड़े रहे नींद रात कुर्बान कर दिया सोने को जब बिस्तर अली को मिला आप गए मानो अल्लाह ने दरवाजा खटकाया आवाज दी ना मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खटकाया ना आवाज दी अजी अजी करके दरवाजे में हाथ लाया सदीक ने दरवाजा सुभान अल्लाह अजी करके हाथ लगा ली दरवाजा पहले खुल जाए अगर सदीक तेन पता चला सोनिया उस दिन को लेके आज दे दिन तक सदीक सुता ही नहीं सुभान अल्लाह वो दरवाजा गया मैं आज रात के सुता वो भी आशा के वो तमर रात के सुता है भी आशा के आंदा मैं उस दिन को लेके आज तक सुता ही नहीं सोनिया तो हटा ही चला आगे आजा चल का तो से कि वो मार लो ना मार लो आज चलते कुछ चीज़ा लगी है पहले आप चले उठो एक कदम एक टुरे एक बंदे के निशान उठो चले दो बंदे के निशान आगे देखा दो ने लोग रहे वो की हो रहा अल्लाह ने फरमाया जबरील अच्छा हुक्म हो गया जबरील पता करना जाके पर विछा के तेरे पर बनाए इस वास्ते समय यार लेके जाके तेरे पर विषय में दो यार तो जबरील ने अपने पर विछाए हजरत सिद्दीक अकबर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा तो गुजर गया सुभान अल्लाह फिर मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने कंधे पे उठा के लेके गए आज के गाने सोरे के रास्ते बने हुए सड़कें बनी हुई हैं उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने कोड़िए के बाहर जाके लेके जाते सुभान अल्लाह तेरे मशहूर वाकया तो सुने हैं मक्का आया में जवाब करने तक दूसरे आए में आने देते लेकिन हकीकत की है ये आसमान का मकाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक कौन सिद्दीक ओ सिद्दीक जेड़ा अल्लाह दा महबूब आंदा है कि इन्हें मेरे ते आसान कीता अल्लाह आंदा है मोमनो ना तुहाडे ते आसान कीता अल्लाह भी सच्चा अल्लाह दा रसूल भी सच्चा ओ सिद्दीक भी सच्चा वक्त हो गया 5 मिनट रह गए इन्हें दुआ करनी है अल्लाह की कसम दे के करता सारी बात को लागू करना लेकिन वक्त है कि उधर भी टाइम दिता हुआ है लोग भी कोई क्या खाना खा रहे हैं किया ने खाना है आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आखिरी को गालों से उठा के वो गालियां का खत्म कर देती है फिर मैं कहना नहीं चाहता कि मोहम्मद से फातू ने तो हम तेरे हैं कि मोहम्मद से फातू ने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या कहो कदम तेरे हैं एक बंदे ने क्या बाबा जी हर बंदा अपने पीर की करामत बयान करता है कभी तुसा अपने पीर की करामत बयान नहीं की थी और मैं क्या मेरे सामने करामत जैसे नहीं होती वाह वाह सुभान अल्लाह जिसने देखा उन्हें देखता रह गया
فرما یا اللہ تعالیٰ سارے کا خاتمہ بھی ایمان کی فرما شفاعت کبریٰ نصیب فرما نام یافتہ روز کاملی شامل فرما یا اللہ پاک اور جہاں حالانی پریشانیاں دور فرما مصیب و صدر کی مصیبتاں دور فرما قدر داران قدر سے کوئی جان دے اے اولاداں کو اولاد مدینہ نیک صالح عطا فرما تو اولاداں نے اولاداں کو نیک اور صالح ماں باپ کی اپنی مدد فرما اتنا سچا بن گیا تلاوت عالمین کی میں مولا کریم کا حکم رہی کیسے بندے نے رزق کو پریشان ہے یا اللہ پاک کھلا رزق عطا سلام بھی عطا فرما بچیاں کے دینے والوں کو پریشان ہے یا اللہ پاک کو پوری طرح فرما یا اللہ پاک بیت کو پاک مہیا فرما میرے دوست تکبیر پڑھتے ہیں یا اللہ پاک انہوں مدد فرما یا اللہ پاک تیری پریشانی میرا دوست پریشان ہے یا اللہ کرم جان تو پہلے ساری پریشانیاں دور فرما یا اللہ پاک کرم دنیا نو بھال دے یا اللہ سارے پتا کو اپنے دوست کے ساتھ بھال دے حضرت پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے نال یا اللہ کا قدرت سیدھا کی اونچائی سارے سیدھا سے صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ فرما قیامت والے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلے چلے نکال یا اللہ پاک پاکیزہ زندگی فرما یا اللہ نیکیاں کے دروازے کھول دے برائیاں کے دروازے بند کروا دے یا اللہ برائی کرنا بھی چاہیے کہ اسے برائی نہ کرے یا اللہ پاک تمام معلومین محفوظ ترقی برکتہ نازل فرما یا اللہ انہیں اولادت سے مہربانی فرما یا اللہ انہیں اہل خانہ سے مہربانی فرما یا اللہ ان کی بخشی سے مہربانی فرما یا اللہ پاک جو مانگ سکتے ہیں وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی عطا فرما تاکہ بزرگار سارے سے زیادہ آپ باقی کو مہربانی بھی نظر فرما جو مانگ سکتے ہیں عطا فرما یا اللہ پاک نے قیامت کو ساری کی مدد فرما جان مال اولاد عزت آبرو سب کی برکت فرما یا اللہ پاک کی افضل کا حکومت رکھا حضرت صاحب جو رکھتے تھے خدمت کرتے یا اللہ اس کی خدمت قبول فرما یا اللہ کا دیر تن سلامت رکھنا مخلوق خدا کی حکومت قبول فرما انہوں نے نئی ترقی عطا فرما یا اللہ پاک اس مسجد مدرسے کو آباد فرما یا اللہ پاک ہر طرح کی خوشیاں نصیب فرما اللهم بارك لنا في اموالنا واولادنا وازواجنا اللهم كن لنا وليا في الدنيا والاخره توفنا حسن الاسلام لله غير خزايا ولا مسلمين ربنا تقبل منا انك تب علينا انك انت التواب الرحيم على رب البشر سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلیے السلام علیکم آ گئے ہیں تیار کر لو بھائی سارے ماشاء اللہ سارے تیار کر لو ہاں جی آ لو سارے تیار کر لو بابا جی سامنے کر رہے ہو ادھر سرکار ادھر نو کرو سامنے کیمرے کے سامنے کر رہے ہو سرکار بیٹے آ لو بابا جی یہی کر لو ہاں جی لو جی ہلو سارے کرو تیار آ گئی سارے کر لو تیار کوئی رہ تو نہیں گیا سب نے کر لئیے ٹھیک ہے جی بہت مہربانی السلام
چنگی ترقی عطا فرما کہ تیرے نبی کے مدرے مقصد پہنچا کہ ہر ضرورت میں اپنے پیار کے بتانے کو مدد فرما اس مدرسے سے کامیابی کا تعلیم فرما اے بیت جانشے کو ذات لنگر جاری کی پائی تا قیامت تک اس لنگر میں جاری انسانی رکھے اس لنگر پاک کو برکت عطا فرما یا اللہ کے قرآن پاک کا خیر جاری کی پائی تا قیامت تک اس خیر کو جاری انسانی رکھے یا اللہ کی آخرہ کیا جاتا ہے تاکہ تو قرآن میں قاری بن کے جان قرآن میں حافظ بن کے جان عالم دین بن کے جان ایسا ہمارے اندر مومنی جان چنی ترقی عطا فرما یا اللہ ساریہ کو اپنی بات کا قبول فرما سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفرک آج ہمارے کو قدوس یا قدر مستعار یا غافر ملیار یا قاضی الحیات یا مقدر البرکات یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سلام قولا من رحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا خیر الناصرین یا دلیل المصطفین یا جواد رب ذکری من رب ذکری سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کسی نے بھی دعا دعا کیا یا اللہ کسی نے بھی نہ کیا خدا کے دل کو معافی دے یا اللہ سریعت و اور حمد قبول فرما انہیں کے تمام قرآن صاحب فرما یا اللہ فضل فرما رحمت فرما رے رحمت اللہ نور صاحب اللہ اس کا بھاگ بیان کر رہے گا مالسوں کے آپ مدین والی پانی رحمت کا پاک کے قریب کر دے نیکی نہیں ملتی بے شک ہر مجرم ان کی یاد کا سمجھ کے بری کرتے ان کی یاد کا سمجھ کے بری کرتے ان کی یاد کا سمجھ کے بری کرتے اللہ تعالیٰ سے کرتے بنوری رشے قبیلت فرشے وقولیہ امت اجمعین برحمت اللہ علیہ الرحمین جلے جنگے بدر بچ گئے پانی انہاں دل سے دینا آواز پائی جلے کھڑے قرآن اللہ عنہ وہ کلیہ کے کرنا آواز پائی بے محمد ناتے جو سن دیا نے وہ دینا کے بکرہ آواز پائی بے محمد ناتے جو سن دیا نے وہ شدت کو مطلب آواز پائی میرے مولا جنہیں منظر کے بھی جنت سے استعمال کیے اپنی بارگاہ کو بولو منظور کرنا تو میرے محمد آواز پائی میرے مولا جنہیں سارے سارے نحاظ کا اپنی بارگاہ کو بولو منظور کرنا ہے تیرے صدق کی اکبر آواز پائی تیرے میری جے سینہ آواز پائی تیرے عثمان غنی آواز پائی عمر فاروق آواز